حاج پارک میں روٹین سے ہٹ کے رونق تھی۔ وہ دھیمی چال چلتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ پہ آ کے بیٹھی تو ہر روز کی طرح فکر معاش نے اس نازک سی لڑکی کو گھیر لیا تھا۔ ملک میں چھائی مہنگائی، جس کی لپیٹ میں مڈل کلاس گھرانے کے لوگ جو تھے، اخراجات کے علاوہ ہر مہینے آنے والے اضافی خرچ سے بھی پریشان تھے، اور ابھی جاب لیس ہونے کا غم اسے نڈھال کر رہا تھا۔ ادھر مالک مکان کی بلیک میلنگ کہ گھر کا رینٹ بڑھاؤ نہیں تو گھر خالی کرو۔ ایسے میں وہ بے گھر ہو جائیں گے اور پھر جائیں گے کہاں؟ نئے خدشے، خیال، اندیشوں میں گھرے وہ آنکھوں کو بند کر گئی تھی، جیسے آنکھ بند کرتے ہی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ابھی آنکھیں مودے خود کو اس وحشت زدہ ماحول کے سپرد کرنا ہی چاہتی تھی، جب پاس کہیں سے رونے کی آواز پہ اس کی سوچوں کا تاندہ ٹوٹا اور وہ چونکی تھی۔ ببا، مما۔ وہ 1.5-2 سال کی دبلی پتلی سی بچی تھی جو روتے ہوئے اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ ہانیہ کا دل ایک دم بھاری سا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس بچی کی طرف متوجہ ہوتا۔ کچھ دیر اپنی فکروں کو بھلائے وہ اس کی طرف بھاگی تھی۔ ذروہ آپی کی بیٹی بھی تقریباً اس کی جتنی ہوگی۔ اسے بے ساختہ سا خیال آیا تھا۔ سنو بیٹا، آپ کے مما پاپا کہاں ہیں؟ وہ اس کے بکھرے بال سنوارتی بولی تھی۔ بچی اسے دیکھتے ہی مزید رونے لگی تھی، جبکہ ہانیہ بار بار اسے پچکارنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں اسے کیسے چپ کراؤں، مگر بچی تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اپنی آپی کی بیٹی ذروہ یاد آئی کہ جب وہ روتی تھی، بلبلاتی تھی تو کیسے اس کو آپی گود میں اٹھا کر چپ کرواتی تھی۔ اس نے بھی یہی سوچا۔ اس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور جیسے ہی بچی کو گود میں اٹھایا تو اس کو پچکارنے لگی، لیکن بچی کے ساز میں مسلسل ہوتا اضافہ اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بچی کو شاید اجنبی لڑکی کا اٹھانا پسند نہیں آ رہا تھا، تبھی اسے دوبارہ زمین پہ اتارتے ہوئے وہ بے حد کوفت زدہ سی اس بچی کا ہاتھ تھامے ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید کوئی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ببا۔ رونے کا بینڈ تھوڑا دھیما پڑتا ہوا پھر سے ایک دم ہی لاؤڈ سپیکر میں تبدیل ہوا۔ ہانیہ نے گھبراتے ہوئے اس کے منہ پر انگلی رکھی۔ شی از ہیئر، او میرا بیبی، اریسٹ ہر انسپکٹر۔ یہ لڑکی سے اغوا کرنے کی کوشش میں تھی۔ ایک بھاری آواز پہ وہ اس کے قدم منجمد ہوئے تھے، تو وہیں اس بچی کا ساز بھی کوئی شناسا سی آواز سن کر چپ ہوا تھا۔ کچھ لمحے اس کے بعد وہ آنے والے کی طرح بار بار ہمک رہی تھی، جس نے تقریباً اسے ہانیہ سے جھپٹا تھا۔ اچھا، تو تم ہو وہ محترمہ جو پارک میں رش ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ کس گینگ سے تعلق ہے تمہارا لڑکی؟ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے تھامے کہا تھا۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، ایک نگاہ اس بچی پر بھی ڈالی جو اس آدمی کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، اور خود پر لگتے الزام اسے حواس باختہ کر رہے تھے۔ ایسے جان لیوا الزام تو بھابھی جان نے بھی کبھی نہیں لگائے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سا اغوا بھلا، اور کون سا گینگ؟ تمیز سے بات کریں آپ، مجھ سے ایسے بنا کسی ثبوت کے آپ بات نہیں کر سکتی اور مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی۔ ہانیہ کا دماغ ان کی باتوں سے خراب ہو رہا تھا، تبھی وہ غم و غصے میں بولی تھی۔ اے لڑکی، زبان مت چلا، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تمہیں۔ موقع واردات سے رہی بات ثبوتوں کی، تھانے چل، تمہارا گینگ بھی ثبوتوں سمیت وہاں ملے گا۔ لیڈی کانسٹیبل کی سخت آواز پہ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ شاید یہاں پر زبان چلانا اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بچی کس کی ہے میں نہیں جانتی، نہ ہی میں نے اسے اغوا کر رہی تھی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، یہ کیا جوک ہے نا؟ 2-2.5 سال کی بچی گواہی دے سکے گی کیا؟ ہانیہ کی لاکھ دلیلیں بھی کام نہیں آئیں اور وہ لیڈی سے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے لے گئی تھی۔ بس بس میلا پالا بیبی، میں آ گیا ہوں نا بس۔ رائے ارشمان نے روتی ہوئی ایما کو گلے لگایا، جو گھر پہنچنے تک پرسکون سی اس کے بازو میں سو چکی تھی۔ وہ کال پر بات کرتے ہوئے تھوڑا ٹہلنے لگا تھا جب ایما کھیلتے کھیلتے اچانک سے پارک کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی تھی، تو وہیں اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اگر ایما کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً اس کی ماں اور بھائی اسے بھی نہ بخشتے۔ وہ اپنی غفلت پر پردہ ڈالنے کے بعد بہت ہی مطمئن سا گھر چلا آیا تھا۔ سرپرائز مائی ڈیئر پرنسس! وہ ابھی قریبی مارٹ سے تھک ہار کے گھر آئی تھی جب ایک مانوس اور پرجوش آواز پر وہ بے طرح سے چونکی تھی۔ اسنان! او مائی گاڈ، تم اچانک یہاں؟ کیسے؟ کب آئے؟ تم نے کوئی رابطہ تو بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے سامنے پا کر ان گنت سوالوں کی بوچھاڑ کرتی دعا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔
تبھی وہ اس کا بازو تھام کر بہت ایکسائٹمنٹ سے چلائی، رات ایک پیاری سی لڑکی میرے خواب میں آئی تھی، مجھے یاد کر رہی تھی، اور صبح اٹھتے ہی میں اس کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ وہ اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کرتا بولا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا یہاں آنے کی اسے دعا سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اسنان، یو آر جسٹ لو، سیریسلی، میں بہت مس کر رہی تھی تمہیں۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکاتے خوشی سے بولی تھی۔ وہ شخص اس کے دل کی خوشی تھا جو اس مہینے کے آخر میں ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا، اور وہ بہت خوش تھی۔ یا آئی نو اٹ، بائی دا وے باقی سب کہاں ہے؟ وہ گرم کوٹ کی جیب میں ہاتھ دبائے ادھر ادھر دیکھتے بولا تھا۔ لاہور کی نسبت ایبٹ آباد میں بہت سردی تھی۔ تبھی وہ ٹھٹھر کر رہ گیا تھا۔ مجھے ہاسپٹل میں کچھ ارجنٹ کام کے لیے جانا تھا تو امی دانین کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں، کیا تم کچھ کھاؤ گے؟ اپنی اور اس کی مشترکہ بیسٹ فرینڈ کا نام لیتے ہوئے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر روشن آنکھوں کا پہرا اسے بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ تو دانین صاحبہ یہاں آئی ہوئی ہے، گڈ، اور دوسرا بندر کہاں ہے؟ اسنان کی نظریں تو سراب ہی نہیں ہو رہی تھی، تبھی نگاہیں اس پر جمائے اور باقی احباب کا پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، سنا یہی ہے کہ ان کے درمیان اچھا خاصا بریک اپ والا سین چل رہا ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوہ، یہ بھی صحیح ہے، کبھی پیچ اپ والا سین تو رہا نہیں ہے ان کے درمیان پر۔ اسنان نے کچھ بولنا چاہا تھا پر اس کا سیل بجنے پر وہ چونک اٹھا تھا۔ چائے کے ساتھ کچھ اور لوگے تم؟ دعا کی آواز پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو کافی پھرتی سے کام کر رہی تھی۔ نہیں، فی الحال تو مجھے گھر جانا ہے، شام میں کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لگتا ہے موم ڈیڈ کو میرے یہاں لینڈ کرنے کی خبر مل چکی ہے، تبھی کالز پر کالز آ رہی ہیں۔ اس نے ہلکے سے اس کے رخساروں کو چھوا تھا اور واپس مڑ گیا۔ پر اتنے سے ٹائم کے لیے اسنان؟ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ عارضی جدائی دائمی جدائی سے بہتر ہے جانا۔ اسنان نے اس کے ہاتھ تھامے ان پر بوسہ دیا تو وہ شرم سے سرخ پڑی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے پر چھائے کوسوں قزح کے رنگ دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا تھا۔ تم مجھے پاگل کرنے کے ہر فن سے آگاہ ہو لڑکی، بس دعا کرو مکمل پاگل ہونے سے پہلے میرا ٹرانسفر لاہور سے ایبٹ آباد ہو جائے۔ اسنان نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ سنی، مت بھولو ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ اس کی گستاخیوں پہ احتجاج کرتے بولی تھی۔ آپ بھولنے دیں گی کبھی میڈم؟ وہ مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے دروازے کی طرف دھکیل گئی تھی۔ انکل آنٹی کو میرا سلام کہنا، دعا نے اسے مسکرا کے الوداع کہا تھا، ساتھ ہی پیغام دیا، لے ہی نہ لیں تمہارے سلام۔ وہ آنکھ دبائے اشارہ کرتے بولا تو دعا نے ہاتھ میں پکڑ کپ اس کی طرف اچھالنے کی کوشش کی، جسے وہ فوراً کیچ کر گیا تھا۔ بہت اچھی ہیں وہ، تم خواہ مخواہ کہ ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ کرو۔ دعا کے ترانے پر اسنان ہنستے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر اسے دور جاتا دیکھتی رہی تھی۔ شام کو وہ دوبارہ اس سے ملنے کے لیے اپنا بہترین پارٹی ویئر نکال رہی تھی جب اس کے سیل پر ایک میسج آیا تھا۔ وہ میسج دیکھتے اس کے ماتھے پہ ان گنت شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے موبائل اٹھائے، اسنان کے لیے ایک میسج چھوڑا اور بد دلی سے تیار ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسنان کے ساتھ منگنی سے پہلے ہی ان معاملات کو ختم کر لے گی جو اسے درپیش ہیں۔ ایک مصمم ارادہ لیتے وہ گھر سے نکلی تھی، پر کوئی بھی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت اس کی زندگی میں کون سا سنگین موڑ لانے والا تھا۔ ہانیہ نے ایک اداس نگاہ سرخ سفید رنگ کی بلڈنگ پر ڈالی اور وہاں سے نکلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں اور پولیس والوں کی مشکوک نگاہوں سے وہ ڈوب مرنے کے مقام پر تھی۔ اگر جو بھیا اور بھابھی کو کبھی پتہ چل جائے کہ وہ آدھا گھنٹہ پولیس کسٹڈی میں رہی تھی محض ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر، تو کیا حاصل ہوگا اسے ماں سوائے بدنامی کے؟